since May 2025, so that you can see the Indian sponsored terrorism کس طرح پاکستان میں کی گئی and how the events dictated them. جب مئی 2025 میں مارکہ حق میں they were given the lesson of their life and they had to move forward, تو انہوں نے کیا کیا؟ they fall back to their default option and that is their terrorist proxies. And we saw a surge in terrorist incidents post Markah Haq. And you can see here, these yellow are the terrorist incidents, the red are the terrorists killed, and the green are the shahadats of our civilians and security forces combined. اگر آپ دیکھیں تو یہ اکتوبر کے مہینے تک، کیونکہ اکتوبر از سگنیفیکنٹ، اکتوبر میں ہم نے جو یہ بیس آف آپریشن ہندوستان استعمال کر رہا ہے افغانستان میں، جو طالبان کنٹرول رجیم کے زیر تسلط جو علاقے ہیں ان کو، تو ہم نے پہلی بار وہاں پہ ان کو ٹیررسٹ سپورٹ انفراسٹرکچرز جو ہیں ان کو ہٹ کیا. اینڈ ونس وی ڈیڈ دیٹ، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد دی نمبر آف دی ٹیررسٹ کلڈ وینٹ اپ اینڈ دی نمبر آف انسیڈنٹس ایوریج کیم ڈاؤن. تو تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوئی، بیکاز دیر از اے ڈائریکٹ لنک بٹوین دا بیس آف آپریشن اینڈ دی ٹیررزم. کیونکہ ہم نے آپ کو بار بار سب کے بات ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے وہ ہندوستان کے میپ پہ کی جا رہی ہے اور وہ افغانستان بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. اینڈ یو سو دیٹ ونس وی اسٹرک ان وی ڈیڈ اٹ اکتوبر، اور پھر یہ دوڑتے ہوئے گئے کہ ہم بات کریں، بات چیت کریں، اور وہاں بھی ہم نے بڑا اصولی موقف اختیار کیا کہ آپ نہ کریں فیسیلیٹیٹ ٹیررسٹ کو، آپ ان کے لیڈرز کو آپ نے جگہ دی ہوئی ہے نہ دیں، آپ یہ ٹیرر کیمپس کو بند کریں. وی ہیو نو ادر پرابلم ود افغانستان طالبان کنٹرول رجیم. اس کے بعد سی دی لائن ویئر دی غزو الحق began, and post غزو الحق, if you see the number of terrorists killed, where it has gone, 1800 سے اوپر کا نمبر ہے. Are you seeing that? Because a part of this is also in the February. The terrorists جس طرح یہ مارے گئے ہیں اور انسیڈنٹس کیسے کم ہوئے. فار دی فرسٹ ٹائم اگر آپ دیکھیں دی نمبر آف انسیڈنٹس از مچ بلو دی نمبر آف ٹیررسٹ دیٹ وی آر کلنگ ایچ منتھ. دی ریڈ گراف ہیز اوور ٹیکن دی انسیڈنٹس گراف، بیکاز ان کی جو اکراس دی وہ جو بارڈر فیسیلیٹیشن ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے بیکاز آف دی غزو الحق. So that is how the Indian sponsored terrorism, the base of operation of Afghanistan is connected. اور وہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب مارکہ حق میں ہندوستان کو سبق سکھایا گیا تو اس نے کس کو بلایا اپنے پاس اپنے گھر میں؟ وہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس کا افغان طالبان رجیم کا، کہ آؤ یار کچھ ہماری مدد کریں، ہم تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے تو ان سے ایک دوسرے کو جو ان سے، بیکاز وہ جو نام نہاد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بیسٹ فرینڈز تو یہ ہندتوا والے ہیں نا. دیکھے تھی نا اپنے بیسٹ فرینڈز کی دونوں کی تصویریں گلے میں لگتے ہوئے، کلیم کرتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کون سے، کہ ہم اسلام کے بڑے علم بردار ہیں، اور یاری لگائی ہوئی ہے دوز جو کہ ہندتوا کا پرچار، جو ہر قسم کی مائنورٹیز پہ، ہر قسم کے مسلمان پہ، ہر قسم کا ظلم کرنے میں سب سے آگے پیش ہے. جی آگے چلیے. اب یہ خود بتا رہے ہیں، سنیے ان کو، یہ اسی سال کے. You might be thinking that it is only an Indian who can do it. It can be an Indian, it can be an Afghan, it can be a Baloch, it can be a Bangladeshi. آپ نے لال قلعے پہ حملہ دیکھا. We saw unfortunately more than 10 people die and more than 30 injured. Next day, exactly less than 24 hours from now, اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک bombing ہوئی. You know how many people died? 10 people died and more than 30 were injured. I don't want to say anything beyond this. BLA اور TTP ان دونوں کو جو شرن دے رہا ہے، جو ایک ریفیوز دے رہا ہے، ٹیریٹوریل بیسز پرووائڈ کر رہا ہے، وہ ہے افغانستان. ان کو زمین افغانستان دے رہا ہے، اپنے ملک سے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، ان کو ایڈمنسٹریٹو سپورٹ دے رہا ہے، پیسہ ہندوستان دے رہا ہے، اور ٹیکنالوجی
इंटेलिजेंस वो इजराइल दे रहा है इस वक्त। फ्री बलूचिस्तान जिंदाबाद। भारत का एक ब्लैंक चेक होना चाहिए बलूचिस्तान को। आप बड़े बड़े प्रेशर ग्रुप्स को लेकर आइए, आप उनको फंड करिए, आप बोलिए कि बलूचिस्तान के बारे में बात करें। ये रुकिएगा, ये मार्के हक के अगले दिन 11 मई की ये जो है अपना फितना और हिंदुस्तान, ये उनकी एक प्रेस स्टेटमेंट वो इशू करते हैं. क्या कहते हैं? वी एश्योर इंडिया दैट if it makes the final decision to eliminate the terrorist state of Pakistan, BLA along with the entire nation is ready to attack from the western border. हम तो पहले ही कहते हैं यार तुमने जो ऊपर नीचे दाएं बाएं जिसको इकट्ठा करना है कर लो, लेकिन नंगे अच्छे हुए हैं दोनों सामने, एक्सपोज बिल्कुल ठीक हुए दोनों जो है ना, ये फितना और हिंदुस्तान वाले. इसलिए हम कहते हैं ये फितना किसका? हिंदुस्तान का. इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका पाकिस्तानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है. क्योंकि इनका बाप जो है ना, बाप कौन है ये देख लें. वो जो हराम की औलाद है वो अपने बाप को कह रही है कि तुम ये करो हम ये कहेंगे. आगे दूसरे को सुनिएगा, वो जो इस्लाम का नाम निहाद है खारजी नूर वली, उसका जरा इस्लाम भी सुन लीजिएगा, आगे आ रहा है, सुने जरा. मौजूदा दौर में इमारत इस्लामी की ज़ोब की हालत में कुफार से जो ताउद हुआ है ये बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये मुआहदात कुफार से ये भी जिहाद ही का एक हिस्सा है. इसको सुने, रुके जिहाद ही का है. रुके. कुफार के साथ मुआहदा करना और एक इस्लामी सल्तनत में हमला करना, यह जिहाद है इनका. ये कौन सा इस्लाम है जो खुदकुशी की इजाजत देता है, खुदकुश बमबारी की इजाजत देता है, जो कफार के साथ जो कहता तागुती कुव्वतों के साथ मिल के पाकिस्तान में हमला करना, ये इस्लाम है, ये इनका जिहाद है. ये है वो स्ट्रेटजिक कॉन्सिक्वेंसेज मार के हक के कि इन बेगैरतों को, इन बेशर्मों को, इन बेहया लोगों को बिल्कुल एक्सपोज करके नंगा करके खड़ा कर दिया. द क्रेडिट गोज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्रेडिट गोज टू ऑल ऑफ यू, कि ये जो इतने सालों से इस मुल्क में लोगों को इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बना रहा था, ये कैसे खुद बोल रहा है. सुन लें इसको, समझ लें, रजिस्टर कर लें कि ये है इनका जिहाद, ये है इनका इस्लाम. तो क्या है ये है खारजी, दायरा इस्लाम से खारिज, बार, जहन्नम इनका मकाम. और इनसे लड़ने वाली जो फौज है, क्या अल्लाह ताला के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अफजल तरीन होगी. कौन सी फौज लड़ रही है इनसे? आपकी फौज. अल्हम्दुलिल्लाह. आगे सुनिए. अब ये देखिए हिंदुस्तान बेचारे की ज़हनी हालत, ये ज़हनी हालत देखिएगा. ये मैं नहीं कह रहा, खुद कह रहे. रोके. पूरा भारत जंग चाहता है तुम्हारे साथ. एक पाकिस्तान और एक फील्ड मार्शल, ये मेरा ख्याल है दिन रात इनके ख्वाब में आते हैं. दे नीड टू ग्रो अप. बाहर निकले से थोड़ा सा जी. ये कर गया पाकिस्तान. पाकिस्तान चौधरी बना बैठा है, इंटरनेशनल मीडिएशन करा रहा है, and India's not even in that building. Don't over exaggerate Pakistan's role in this. The US Vice President Vance is coming for talks to Islamabad. A country like Pakistan is now becoming a part of crucial global decisions. How is Pakistan, which is embroiled in a conflict with Afghanistan, is trying to position itself as the lead mediator? And the External Affairs Minister yesterday has said we are no one. आहा, और यूक्रेन में पापा वॉर रुकवा रहे थे तब. तो जब बनने होते हैं बन जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं है. ये क्या मतलब है? यूं तो उछल के जा रहे थे साहब, पापा वॉर रुकवाएंगे यूक्रेन में. India, in some way, over the last few years, most of all, has completely lost its way diplomatically within the region. And it's very hard to see how it can get back on track. देखिए, सवाल मेरे मन में तो ये गूंजता है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे क्या क्या खोया. पाया तो हमने कुछ भी नहीं. विदेशों में हमारी नाक कटी,
ऑपरेशन सिंदूर की वजह से आज की तारीख में पाकिस्तान दूसरों का डियर फ्रेंड बन गया है, इंडिया अलग थलग पड़ गया है, हमारा कोई साथ देने को तैयार नहीं। Let me caution them all. In the words of our great guides, there is no power on earth which can undo Pakistan. Inshallah. Pakistan हमेशा जिंदाबाद. Pakistan हमेशा जिंदाबाद. So this is, I've just taken you a time journey of this 1 year, what our dear neighbor is doing. So that we can see where we are post 1 year. And what are we doing? کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو میں 4 clips دکھاؤں گا. The first is the operational preparedness. کہ مئی 2025 میں ہم کہاں تھے. اگر آپ کو یاد ہو 11 مئی کی رات کو ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی ISPR میں, یاد ہے آپ کو؟ اس میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مارکہ حق میں آپ نے دیکھا ہے یہ 10-15% ہے آف آر اوور آل پاور پوٹینشیل. وی ہیو جسٹ شون اے گلمپس. اینڈ دس جرنی آف دس پاور پوٹینشیل, آرمی, ایئر فورس, نیوی اینڈ دی ادر آل ایلیمنٹس آف نیشنل پاور, اس کو آگے بڑھاتی گئی. اس کی بھی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے. یہ 10% بھی نہیں ہے. اینڈ آن دس کمنگ 14 اگست ان شاء اللہ تعالیٰ, جو اس بار 14 اگست پہ ایک عظیم الشان اس میں ایک پریڈ ہوگی جس میں ہم اس پاور پوٹینشیل کا اگین ایک بہت چھوٹا سا جھلک عوام کے سامنے فزیکلی بھی دکھائیں گے. مقصد یہ ہے کہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ ہمیں بتایا نہیں تھا. جی تیار رکھو اپنی قوت ذرائع جنگ کے ساتھ تاکہ حیرت طاری ہو جائے ان پر جو دشمن ہیں تمہارے اور اللہ کے, اور وہ جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے. نعرہ یہاں سے سفر شروع ہوا تھا مئی 25. اور سلسلہ جاری ہے. آج اس موقع پر میں آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان کرتا ہوں. جدید ٹیکنالوجی کی حامل اور دشمن کو ہر سمت سے نشانہ لگانے کی صلاحیت رکھنے والی یہ فورس, یہ قوت ہماری روایتی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط کرنے کے حوالے سے ایک اور سنگ میل ثابت